مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ باقی رہا، تو ان تمام تر غلط فہمیوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، ایک بشری تقاضا ہے، انسان کو بہت سارے تقاضے، بہت سارے مصائب، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک خون ٹیسٹ بھی ہے کہ آدمی کو کوئی بیماری ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس روزے کی حالت میں چلا جائے، تو پھر خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے روزے میں یا نہیں، اور اگر اس نے خون ٹیسٹ کروایا تو اس کا روزہ باقی رہے گا یا ختم ہو گیا۔ تو شریعت مطہرہ نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے آسانی رکھی ہے، نہ کہ اس کو مشقت میں ڈالا ہے۔ جیسے اللہ کریم نے خود قرآن عظیم میں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کا حکم دے کر تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا نہیں چاہ رہے، بلکہ آپ کو مشقت سے نکال کر آسانی میں لانا چاہتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کی صورت میں، اس کی روح میں، اس بندے کا خون ٹیسٹ کروانے والے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ بعینی اسی طرح باقی رہے گا جیسا کہ اس کا پہلے تھا۔ اور اسی طریقے سے دوسری صورت میں ہے کہ انجیکشن لگوانا، کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے آیا روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ انجیکشن کسی بھی اعتبار سے ہو، طاقت کا ہو یا اسی طریقے سے دیگر طریقے سے ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نس میں لگوانا ہو، چاہے وہ رگ میں لگوانا ہو، چاہے وہ جسم میں لگوانا ہو، کسی بھی صورت سے ہو، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر۔ اب ہاں، البتہ اس کے اندر کچھ اختلاف ہے۔ اگر کوئی انجیکشن ایسا ہو یا کوئی ڈرپ ایسی ہو کہ جس ڈرپ کا مقصد یا انجیکشن کا مقصد یہ ہو کہ بھائی اس کے ذریعے سے روزے کو رکوانا ہو، مثال کے طور پر کہ آدمی کو شدت لگ رہی ہے پیاس کی، اب وہ ایسا انجیکشن لگوائے جس کی وجہ سے اس کو پانی ملے، جس کی وجہ سے اس کو غذائیت ملے، جس کی وجہ سے اس کا روزہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، تو اس طرح کے انجیکشن لگوانے کی فقہا کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بعض کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے کہ ایسا انجیکشن یا ایسی ڈرپ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے روزے کو بچانے والے ہوں۔ اور ایک چیز یہ کہ بھئی کان ہے انسان کا، اسی طریقے سے اس کی آنکھ ہے، ناک ہے، اب اس میں دوائی ڈالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے روزے کی حالت میں۔ آیا کس حد تک اجازت ہے روزے دار کے لیے، کہاں کہاں کون سی جگہ پر دوائی ڈال سکتا ہے اور کس جگہ پر نہیں ڈال سکتا؟ فرمایا شریعت مطہرہ کے روح سے فرمایا کہ کان کے اندر بھی دوائی ڈال سکتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ آنکھوں کے اندر بھی دوائی ڈال سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کانوں کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو۔ اگر سوراخ ہوگا، کسی بس اوقات ہوتا ہے کسی کا بھی کان کے اندر پردہ جو ہوتا ہے وہ پھٹ گیا ہو، سوراخ ہو گیا ہو، اگر صورت میں اگر سوراخ ہوگا، پھر کوئی دوا ڈالیں گے یا قطرہ ڈالیں گے تو اس کی صورت میں وہ دماغ تک چلے جائے گا، حلق تک چلے جائے گا، جس کی وجہ سے روزے پر فرق پڑے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رہا مسئلہ آنکھوں کا کہ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے یا اسی طریقے سے کوئی دوا یا قطرہ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر۔ ہاں، رہا مسئلہ کس کا؟ ناک کا۔ ناک میں اگر کسی نے قطرہ ڈالا یا کوئی دوائی ڈالی کوئی بھی صورت میں، تو فرمایا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ کس سے؟ دماغ سے، اور دماغ پر وہ چیز چلی جائے گی۔ اب جب چلی جائے گی تو ہمارے حلق میں اترے گی، جب حلق میں اترے گی تو سمجھو ہم اس چیز کو پینے اور کھانے والے شمار ہو جائیں گے۔ روزہ ہر اس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے جس کو کھایا جاتا ہے اور پیا جاتا ہے۔ ہاں، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ احتلام، انسان ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو سوتے وقت احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں، آیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟
فرمایا کہ احتلام کی صورت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، جیسے اس کا روزہ برقرار تھا بعینہ ہی احتلام کے بعد بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔ ہاں یہ رہا مسئلہ کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو جیسے روزے کی حالت میں پتہ چلا کہ بھئی مجھے احتلام ہو گیا، فوراً سے غسل کر لے، پاک ہو جائے، تاکہ ہمارا زیادہ تر حصہ پاکیزگی کے اندر گزرے روزے کی حالت میں۔ حجامہ لگوانا، حجامہ جیسے ایک بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سنت ایسی ہے کہ یہ بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہے اس کے اندر۔ حجامہ پچنا لگواتے ہیں، اب ہر ایک بیماری، ہر ایک درد کا مختلف پوائنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر حجامہ لگتا ہے۔ اب روزے کی حالت میں روزے دار حجامہ لگوا سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا حجامہ لگوانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، روزے دار حجامہ لگا بھی سکتا ہے اور لگوا بھی سکتا ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جیسے بسا اوقات آدمی سحری کے اندر کوئی ایسی چیزیں کھا لیتا ہے، جلد بازی کے اندر سحری کر لیتا ہے، تو پھر بد ہضمی سی ہو جاتی ہے، الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی نے سحری تو کر لی، لیکن فجر کی نماز کے بعد جیسے گھر گیا اس کو دیکھا بھئی الٹیاں آ رہی ہیں، بار بار مسلسل آ رہی ہیں۔ اب وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ الٹی مجھے جب ہو گئی میرا روزہ ختم ہو گیا اور روزہ میرا ٹوٹ گیا، لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جتنی مرتبہ بھی الٹی آتی چلی جائے خود بخود آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کے روزے کو توڑنے کی سازش ہے اس کی، خود انگلیاں مار کے الٹی کرتا ہے اور منہ بھر کے اس کی الٹی ہو جاتی ہے، منہ بھر جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو نگل لیتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین ہوتی ہیں، اگر وہ لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں یا اسی طریقے سے ہم لگاتے ہیں لپسٹک سردیوں کے حوالے سے جیسے ہونٹ نہ پھٹے، اس میں کہاں تک اجازت ہے؟ شریعت مطہرہ کہتے ہیں کہ لپسٹک لگانے سے بھی کوئی روزے پر فرق نہیں پڑے گا، لگا سکتی ہیں خواتین ہوں یا مردوں کے لیے جو سردیوں کے اعتبار سے لپسٹک آتی ہے یا تیل وغیرہ آتا ہے کچھ بھی لگا سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اب روزہ ٹوٹے گا کس کس چیز سے؟ فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عورتوں کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، جس کو حیض اور نفاس کہا جاتا ہے، جس کو ماہواری کہا جاتا ہے، مینسس کے ایام کہا جاتا ہے، اگر عورت روزے کی حالت میں تھی، اس نے سحری کی اچھی خاصی، اور ایک عورتوں کو معلوم ہوتا ہے، ان کی ایک معروف عادت ہوتی ہے، مشہور عادت ہوتی ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے مینسس کے ایام ان دنوں تک آئیں گے یا اس دن آئیں گے، اس تاریخ کو آئیں گے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے قدرت کا نظام ہے کہ تبدیل بھی ہو جاتی ہے وہ عادت۔ جیسے ایک عورت کو پتا تھا کہ بھئی میرے جو روزے میں چلتے چلے آؤں گی، اسی طریقے سے 9 رمضان کو میری تاریخ آئے گی، میری ڈیٹ آئے گی مینسس کے ایام کی، تو لہٰذا میں پہلے سے روزہ نہ رکھوں۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ 7 تاریخ کو 7 رمضان کو اس کی ڈیٹ آ گئی، اب وہ کیا کرے؟ اب روزے کی حالت میں فرمایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس پر کوئی کفارہ کوئی وہ نہیں آئے گی، البتہ جو جتنے روزے رہ جائیں گے وہ بعد کے اندر رکھ لے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک انہیلر ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے سے دوائی لی جاتی ہے سانس کے لیے، آکسیجن وغیرہ، اور اسی طریقے سے کچھ کھایا جاتا ہے، اندر کوئی دوائی پہنچائی جاتی ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے بتایا کہ ہر وہ چیز جس کو کھایا جاتا ہے یا پیا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر اس نے سانس کی ایک کوئی مشین ہے، آلہ ہے، اس کے ذریعے سے کچھ لیا، دوائی اندر چلے گی حلق کے اندر، تو فرمائے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی کئی چیزیں تھی آپ کے سامنے جو ذکر کر دی۔ اب ایک اور چیز اس کے اندر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے منہ کے اندر تھوک ہوتے ہیں، لعاب، یہ آپ کو پتہ ہے روزے کی حالت میں بار بار آتا رہتا ہے۔ اب اس کا کیا کریں؟ بہت سے لوگ بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تھوک آ رہا ہے، اگر میں اس کو نگل لیا، پی گیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس تھوک سے ہمارے روزے پر، لہذا اگر تھوک بار بار آ رہا ہے تو آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اندر کی چیز اندر ہی جا رہی ہے، ہم باہر سے تھوڑی کو اندر داخل کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے دیکھا کیا ہے، مساجد کے وضو خانے یا مسجد کے باہر چپلوں کے پاس اتنے تھوک پڑے ہوئے تھے، وہ بیچارے اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس تھوک کو اگر میں نے نگل لیا تو کیا ہوگا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے میں بار بار تھوکتا ہوں۔ اب تھوکنے کی وجہ سے کیا ہوگا، برابر والا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو کراہت محسوس ہوگی، ناپسندگی محسوس ہوگی،
اسی طریقے سے اگر آپ وضو خانے کے اندر کر رہے ہیں، وہاں بھی اگر کوئی اٹھ کر آئے گا وضو کرنے کے لیے، اس کو بھی ایک کراہت پیدا ہوگی۔ لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ان جتنے مسائل ہیں نا ان کی میں نے اور آپ نے معلومات لینی چاہیے۔ اگر کسی کو کسی بارے میں معلوم نہ ہو تو شرم نہ کرے، لازمی پوچھے۔ اللہ رب العالمین کا خود فیصلہ ہے قرآن عظیم میں، حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہو، کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو پوچھو اہل علم سے، پوچھو علماء سے، پوچھو مفتیان کرام سے، شرم نہیں کرو۔ جو بندہ شرم کرتا ہے اس معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر، فرمایا کہ وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم دنیا کے حوالے سے ذرا سی اگر کوئی معلومات لینی ہو، ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک سوالات کرتے ہیں، فلاں چیز چاہیے، وہ فلاں کہاں سے ملے گی، فلاں کہاں سے، ایک بندے سے پوچھے یقین نہیں، اور دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، تاکہ یقین کو بحال کرنے کے لیے۔ جب دین کا مسئلہ آ جائے تو دین کے مسئلے کے اندر بھی ہم نے پوچھ گچھ کرنی چاہیے، ہمیں معلومات لینی چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل ہو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم سوال کیا کرو، پوچھا کرو، معلومات لیا کرو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کسی چیز کا۔ اگر معلوم کر کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام آسان ہوگا۔ یقین کیجئے دین کوئی مشکل نہیں ہے، شریعت مشکل نہیں ہے، ہم نے خود نے مشکل بنایا ہے، سمجھتے نہیں ہے، ہم کسی کے پاس آتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر بعد میں ہم خود ہی روتے ہیں۔ اب ایسے ایسے لوگ اب دیکھ، کل گزشتہ کسی نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے کہ کفارہ ایک روزے پر کیا آتا ہے؟ اب سوال ہم تو ظاہر سی بات اس سے سوال کریں گے، کون سا والا کفارہ ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آیا آپ نے روزے کو توڑا ہے؟ روزے کو توڑنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، آپ نے شدت پیاس کی وجہ سے یا شدت بھوک کی وجہ سے کھا لیا یا پی لیا، یا آپ شہوت کی شدت کی وجہ سے اپنی بیوی سے مل لیا روزے کی حالت میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسا سوال ہوگا ایسا ہی حکم تبدیل ہو کر اس کا جواب بنتا ہے۔ سوال جتنا ظاہر ہوگا جواب بھی اتنا ظاہر ہوگا، سوال جتنا مخفی ہوگا جواب بھی مخفی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سوال اگر آدمی کا جیسا ہوگا اسی کے مطابق مفتی جو ہوتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے، ظاہر کا مکلف ہے نا، جو ظاہر میں سمجھ آ رہا ہے اسی کے مطابق اس کو مسئلہ بتایا جائے گا۔ تو پھر بتانے والے نے بتایا کہ میں اپنی بیوی سے مل لیا، جب مل لیا تو ظاہر سی بات اس کے اوپر کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ مسلسل 60 دن کے روزے رکھنے۔ یہ کفارہ مسلسل، کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ ہوا ہے نا اس کو مٹانے کے لیے اللہ نے یہ رکھے کہ مسلسل ایک روزے کو تم نے خطرناک طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے توڑا ہے، تو نے شریعت کے دھجیوں کو اڑایا ہے، لہذا اب تجھ پر ضروری ہے کہ تو 60 دن مسلسل روزے رکھ۔ اگر نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو یہ کفارہ۔ دیکھو یہ مسئلہ اسے، اور ایک دن کا اور مزید روزہ رکھنا پڑے گا جو کہ قضا ہے۔ اس روزے کا فرمایا کہ اگر وہ قضا نہیں کرے گا تو پھر اس کے جو روزے جو رہ گئے تھے ایک روزہ اس کا پوری زندگی مکمل نہیں ہوگا۔ تو دیکھو نا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اگر ان کی آگاہی ہوگی تو ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہوگا، ہمارے لیے اعمال کا کرنا آسان ہوگا، وظائف کرنا آسان ہوگا، نمازیں پڑھنا آسان ہوگا، اسی طریقے دیگر صدقات کرنا آسان ہوگا، اور دیگر جتنے بھی نفلی کام ہیں سارے کے سارے کرنا آسان ہوں گے۔ اگر ہمیں معلومات نہیں ہوگی تو ہر ایک چیز کے اندر ہم جھجکتے رہیں گے اور ڈرتے رہیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اب کسی کو ثنا نہیں آتی پوچھے بھائی، فاتحہ نہیں آتی تو پوچھے بھائی، اسی طریقے سے درود شریف نہیں آتا تو پوچھے، وہ کچھ بھی نہیں آتا معلومات لینی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اب دنیا کے حوالے سے اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں کریں گے نا ہم، تو کیا ہوگا بھائی؟ پیچھے رہتے چلے جائیں گے ہم۔ مستقبل کے اندر ہماری فرمائے کہ جو اولاد ہوگی نا وہ ہمیں کیا بولے گی کہ ہمارے والدین ناکام رہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر محنت ہی نہیں کی، کسی چیز کو حاصل اور وصول کرنے کے اندر محنت ہی نہیں کی، ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا، آج ہمیں محنت کرنی پڑی، والدین نے کچھ بھی کر کے نہیں دیا، ہم بھی آئی نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہمارا مستقبل اخروی زندگی کے اندر آئے گا تو ہمیں اخروی زندگی کے اندر ہمارا خود نفس، ہماری خود جان، ہمارا خود یہ فرمائے کہ جو نفس اور یہ جسم ہے نا یہ ہمارے سامنے اشکال کرے گا جو ہماری اولاد اشکال کر رہی تھی۔
ہمارے جسم کہے گا تمہارے پاس ساری چیزوں کی اللہ نے نعمتوں سے نوازا تھا لیکن اپنایا نہیں ہے، کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی. اگر محنت کرتے، کوشش کرتے، بہت آگے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں ان سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.